بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں شاہ میر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ میر وائس چینل۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان شکایت لے کر حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجوروں کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی، لیکن میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے میں گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے، ایسا آدمی جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا؟ مگر وائے قسمت کہ دنیاوی مال و متاع آڑے آ گئی اور اس آدمی نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح یہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا وہ درخت مجھ کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ضرور ملے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا آدمی ہے جو ابو الدرداء کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے اور میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور ہی سے نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کے اعلیٰ اقسام کے کھجور کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے فروخت کرتے ہو؟ اس آدمی نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے اس ابو الدرداء کے 600 کھجوروں کا باغ مل جائے؟ معاملہ ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے: اے ابوالدرداء، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں۔ تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ ابوالدرداء، میں تجھے پھل سے لگے ہوئے درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش تو ابوالدرداء ہوتا۔ ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خامد کے کاروباری خوبی اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خامد سے پوچھا: اے ابوالدرداء، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا: میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا: ابوالدرداء، تو نے منافع کا سودا کیا۔ ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا: اے ابوالدرداء، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ اے ابوالدرداء، تو نے منافع کا سودا کیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت، تو کون تیار ہے ایسے سودے کے لیے؟ زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے آپ بھی سوچئے گا ضرور۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند